إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کے رخ کے بدلنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے تانے دیے. وہ تانے کیا تھے کہ پہلے جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے اگر وہ درست نہیں تھا تو اتنی دیر ان کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے. اور اسی طرح اگر یہ درست تھا تو پہلے اس طرف کیوں پڑھتے رہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق تھا. لیکن میں نے عرض کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو اس وقت آپ کے لیے یہ معاملہ ایسے مشکل ہو گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کا رخ مدینہ منورہ میں جنوب کی جانب تھا اور بیت المقدس یہ شمال کی جانب تھا. اب یہ بالکل اپوزٹ تھے، اس لیے آپ بار بار اپنے رب کی طرف دیکھتے. آپ کے دل میں چاہت یہ تھی کہ قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے، بیت اللہ کی طرف ہو جائے، لیکن آپ نے زبان سے بات نہ نکالی کہ شاید اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جب اللہ سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ہر چیز مانگ لینی چاہیے. ممکن ہے جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی. عمومی طور پہ ہم اگر کسی کو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اس کا کاروباری سیٹ اپ زیادہ ہے، تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. میں نے تم میں سے جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تم تمنا نہ کیا کرو اس بات. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے ہمارے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو. اس لیے اللہ سے ویسے انسان کو مانگنا چاہیے کہ اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعملا متقبلا. اے میرے اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، ایسا رزق عطا فرما جو وسعت والا بھی ہو، آسانی والا بھی ہو اور زیادہ بھی ہو. بلکہ بعض نیک لوگوں نے بڑی دعا خوبصورت آتی ہے. کعبۃ اللہ کے ایک امام تھے عبداللہ حمید، اور ان کی زندگی میں ایک دعا بڑی عام ہوئی
کہ وہ اللہ سے کہا کرتے تھے اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے تو تم اسے زمین پہ بھیج دے، یعنی نازل کر دے۔ وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجُ، اے اللہ اگر یہ زمین کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَأَقْرِبْهُ، اے اللہ اگر یہ دور ہے تو اسے نزدیک کر دے۔ وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ، اے اللہ اگر یہ قریب ہے تو اسے زیادہ کر دے۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میرا رزق زیادہ ہے تو اس میں برکت نازل فرما دے۔ یعنی یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز مانگنی چاہیے، لیکن وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر کسی کو علم میں فضیلت دی ہے، اگر ویسے اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، اگر مال زیادہ دیا تو یہ نہیں کہ اے اللہ اس جیسا مجھے کر دے، ممکن ہے اس جیسا میں ہو نہ سکوں یا میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو رزق مجھے دیا ہے اس پہ قناعت دے، لیکن ایک بات ضرور ہے وبارک لی فی، جو دیا ہے اس میں برکت ضرور ڈال دے۔ واخلف علی کل فائدۃ بخیر، اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا نہیں مل سکا اس کا نعم البدل بہتر دے دینا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یعنی التجا نہیں کر رہے تھے، زبانی کہہ نہیں رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں خواہش تھی کہ بار بار آپ کا آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، تو اللہ تو دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب ضرور بدل دیں گے قبلے کو جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ کس بات پہ راضی تھے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جس طرف بھی دنیا میں ہو سب کے سب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف دیں۔ اب دیکھیں ہم بیت اللہ سے مشرق کی جانب رہتے ہیں، ہمارا رخ مغرب کی طرف ہے۔ جو بیت اللہ سے مغرب کی جانب رہتے ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف ہوگا، جو شمال کی جانب ہے ان کا جنوب کی طرف ہوگا، جو جنوب کی جانب ہے ان کا شمال کی طرف، یعنی ساری دنیا کے اندر جہاں بھی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم اللہ اکبر، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو تمہارا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ، یہ بات جانتے ہیں کہ قبلے کے رخ کا بدلنا انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن وما اللہ بغافل عما یعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب اللہ رب العزت ان کی ان باتوں پہ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ کہا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو لوگ جنہیں میں نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیسائی اور دوسرے، کہا بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تمہیں جو کتاب دی ہے وہ ان کے پاس لے آؤ، یا کوئی بھی نشانیاں، ساری کی ساری نشانیاں بے شمار معجزات لے کے آ جاؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ کو ان کے قبلے کی اتباع کرنی ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کا آپس میں بھی قبلے کا اختلاف ہے۔ جو یہود ہیں یہ ان کا قبلہ جو اپنا بناتے ہیں یہ گنبد صخرا ہے، بیت المقدس کے اندر
ایک گنبد صخرہ، جس طرح گنبد خضرا کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گنبد کو، ان کا قبلہ جو ہے گنبد صخرا ہے۔ یہاں میں بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے مصلی کے اوپر گنبد صخرا کی تصویر بناتے ہیں۔ ایسے مصلی پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، یہ یہود کا قبلہ ہے، اور لوگ صرف خوبصورتی کے لیے، میں سمجھتا ہوں جہالت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سازش یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے اندر رائج کیا جائے کہ مسلمان سجدہ کریں تو ان کی پیشانی صخرا کے گنبد پہ ہو۔ تو اس لیے جس پہ گنبد بنا ہوتا ہے، گنبد صخرا ہوتا ہے، وہ یہود کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے مصلی کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہود کا جو ہے یہ گنبد صخرا ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کے مشرق کی جانب بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، یعنی ان کا اپنا قبلہ بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہے، وہ ان کے قبلے کی طرف نہیں پڑھتے، وہ ان کے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ اتباع نہیں کرتے ایک دوسرے کے قبلے کے لیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں سے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس سے تبدیل ہو کے قبلہ بیت اللہ بن گیا تھا، ان کا موقف یہ ہے کہ قیامت کے قریب اس دن ہماری ذلت کے دن ختم ہوں گے جب کعبہ اجڑ جائے گا اور ایک دفعہ پھر قبلہ تبدیل ہو کے اور قبلہ نعوذ باللہ سیدنا علی یا سیدنا حسین کی قبر کو بنایا جائے گا۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو بہت ہی زہریلا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر ہی کعبۃ اللہ کی بربادی ہے، اور اسی کے لیے ان کی جد و جہد اور کوشش ہے۔ بلکہ جب یہ پچھلے دنوں محاصرہ کر لیا عراق میں بھی، شام کے اندر بھی، اور ادھر یمن کے اندر بھی جب ہو گیا، تو اس وقت ایران کے علماء نے یہ کہا تھا کہ آئندہ آنے والے سال بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے منابر پہ، ممبروں پہ ہمارے علماء درس دیں گے، لیکن اللہ کی مشیت اپنی ہے، اللہ کے فیصلے برحق ہیں، اور وہی ہو کے رہتے ہیں جو اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے برے ارادوں سے بیت اللہ کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان کا بعض کی قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ کو یہ بات کا حکم دیا جا رہا ہے، حقیقتاً انہیں نہیں بلکہ ہم سب کو، جن کے دل میں یہ مروڑ اٹھتے ہیں لوگ، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، وہ بھی تو قبلہ ہی تھا نا پہلے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قبلہ تھا، اب نہیں ہے، اسی اللہ نے جس نے اسے قبلہ قرار دیا تھا منع کر دیا، اب کیوں اس کی طرف منہ کرے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہش کی تابعداری کی، یعنی ان کے قبلے کی، ان کی خواہش کے مطابق ان کے قبلے کی طرف منہ کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا کہ اللہ اب اسے قبلہ نہیں چاہتے، اسے بنانا چاہتے ہیں، تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر یاد رکھو کہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہ بظاہر کسی کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقتاً قیامت تک آنے والے امت کے ہر فرد کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے قبلے کی اتباع کی تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ شخص سمجھ لے وہ ظالموں میں ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، آپ کو آپ کے دین کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔
جس طرح باپ کے لیے اپنے بیٹے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح یہود اور عیسائیوں کو اس طرح آپ کا علم ہے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح دین حق کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے امت مسلموں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے صریحاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور انہیں علم بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پوری ڈٹھائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ دین بیان کر رہی ہے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حق کسی مولوی پیر امام کا نام نہیں ہے، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین۔ حق کے معاملے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا حق کے معاملے میں آپ شک میں مبتلا نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ حکم ہے تو ہمیں بلاولا حکم ہے، تو حق اللہ کی کتاب قرآن ہے، حق جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اس حق کے معاملے میں کسی کو متردد نہیں ہونا چاہیے، اس میں انسان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ الحق من ربک، حق رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، کسی کو اس معاملے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرما دے۔ حق کے معاملے میں جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب تم شک میں مبتلا ہونے لگو تو یہ کہو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اے اللہ حق اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ حق ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اور غلط بات یعنی باطل اس طرح دکھا دے مجھے پتہ چل جائے یہ غلط بات ہے، اے اللہ پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل کو مجھ پہ ختم نہ کرنا، اے اللہ تو ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر